بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی۔ گھر گھرانے والوں کے ساتھ عکاز، مجنہ، ذی المجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے۔ یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ ان کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص یوں پوری آزادی سے اپنے نظریہ و مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہما ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے، کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ تنہائی میں ہوتے، یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں عقل کے ترازو میں تولتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے، جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ بکریاں چرانے لگے، اس سے غور و فکر میں مدد ملی۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ اس کی سیر کرتے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس انداز سے آپ نے بچپن کے ایام اور نوجوانی کے سال گزارے، نہ کہ وہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں میں، بے مقصد کاموں میں۔ اسی نوعمری میں ہی آپ کے اندر بڑوں کی سی متانت اور سنجیدگی تھی، شریفوں کی سی پاکیزگی و پاک بازی تھی، جہاں دیدہ بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ، دور اندیشی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے کہ کعبے کی دیواریں اٹھ رہی تھیں، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پہ رکھ لیے اور پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ نے تہبند اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا عباس نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند کندھوں پہ رکھ لیے ہیں، اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسے کر لو، کندھے نہیں دکھیں گے۔ چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مکے میں عام رواج تھا، رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جمع ہوتے، طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتیں، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے۔ داستان گوئی و داستان سرائی پر اس پروگرام کا اہم حصہ ہوتا۔ کوئی شخص جس داستان گوئی و داستان سرائی اس پروگرام کا اہم جزو ہوتا، کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا، داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی للکارا، محمد، ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو آپ تیار ہو گئے۔ آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا وہ۔ فرمایا، اچھا، آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا۔ پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، ٹھہر کر سننے لگے، کچھ دیر میں نیند کا غلبہ ہوا، سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ کہو محمد، رات کیسی گزری؟ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا۔ فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی، گیت بڑا سہانا تھا، آواز بڑی رسیلی تھی، سوچا تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں پھر جاؤں۔ بیٹھا تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر للکارا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ آپ پھر روانہ ہوئے، ابھی راستے میں ہی تھے، کانوں میں اسی گیت کی آواز پڑی۔ گیت بہت پیارا تھا، ایسے لگتا تھا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ پھر سننے بیٹھے۔
کچھ دیر میں نیند آ گئی، سو گئے۔ پوری نوجوانی میں بس 2 بار اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ خدا نے بچا لیا۔ تیری شان ان فضولیات سے بالاتر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ کی امانت و دیانت پر حرف آتا یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کی اعلیٰ ترین مثال تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری و ایمانداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے آپ کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا، آپ کو ہی زیب دیتا تھا اور آپ کو ہی زیب دیتا تھا۔ آپ نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے ساتھ آپ بھی اس میں شریک رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کو آپ بھی اس میں شریک ہوئے، پر کسی پر تیر نہیں چلایا، بس چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتے انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے، اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی، بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے، پھر وہی لہو لعب تھا، وہی مستیاں تھیں، ہر طرف رنگ رلیاں منائی جانے لگیں، آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں اور لوگ داد عیش دینے لگے، اور آپ بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضا ہوتی، روح پرور سما ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ کی زندگی، یہی آپ کے شب و روز تھے، یہی آپ کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں، اسی میں آپ کے لیے سکون و راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا، نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا، آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا۔ صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ کے ذہن و فکر کی نشو و نما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا، کائنات کے اسرار منکشف ہوتے، اور ابو طالب وہ روزی روزگار کی فکر میں رہتے، معاشی دھوڑ دھوپ میں لگے رہتے، ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ کے فضل سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ کے پاس آئے، کہنے لگے، بھتیجے، تم جانتے ہو اپنی مالی حالت کیا ہے؟ ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ دوستوں سے اپنا مال دے کر تجارت کرواتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ کی عمر 23-24 سال تھی۔ چچا، آپ جو فرمائیں۔ سر آنکھوں پر آپ نے اسی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا جس کی انہیں امید تھی۔ خدیجہ اونچے گھرانے کی خاتون تھی، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصی تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا ہے۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی گئی تھیں، دونوں ہی کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا، کسی کو قبول نہ کیا۔ وہ تنہا رہتیں، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتیں، کاروبار میں کافی برکت ہوتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتیں۔ ابو طالب پہنچے تو تجارت کے لیے وہ کسی مناسب آدمی کی تلاش میں تھی۔ ابو طالب: خدیجہ، محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ: آپ کسی غیر کے لیے بھی کہتے تو تب بھی میں انکار نہ کرتی، محمد تو آپ کے اپنے آدمی ہیں اور وہ بھی امین۔ ابو طالب خوشی خوشی آپ کے پاس آئے، بولے، محمد، لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا، شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ بھی تھے، آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے تھے۔ ان لوگوں نے رخصت ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت ہو، خیریت سے واپس آؤ۔ میسرہ کو بھی وصیت کی، دیکھو میسرہ، محمد کا خیال رکھنا، کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں سامنے آتی رہیں جو پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا، پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں، خیر خواہیاں آپ کو حاصل تھیں۔
آپ بھی ان کے لیے ایک بہترین رفیق سفر سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسر تو نہ پوچھیے اس کا کیا حال تھا، ایسے لگتا جیسے وہ آپ ہی کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو دیانتداری سے۔ واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھیں، جو سامان منگوائے تھے وہ ساتھ لے آئے۔ کیا کاروبار کی مشغولیتوں میں آپ کے معمولات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ اسی طرح تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے، گھنٹوں اس پر غور و فکر کرتے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز عادت کے مطابق آپ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، میسر ادھر ادھر کسی کام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسر کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسر یہاں تجارت کے لیے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے واقف تھا۔ بولا، میسر تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسر قریش کا ایک جوان ہے جس کا خاندان کعبہ کا کلید بردار ہے۔ راہب، تم نے ان میں کیا کیا باتیں دیکھیں؟ میسر، سچائی، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصور سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اچھا ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسر پہ کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی۔ بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں ہلکے سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور، جو آپ کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا، بولا، میسر یہ جوان جو اس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، وہ آخری نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا، اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے اس کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کے خیالات معلوم ہو اور اندازہ ہو کہ آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ نے ان سب کی تردید کی، ان سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب عیسائی تھا، اس نے اس کے بارے میں سوال کیا، اس میں جو اچھائیاں یا خرابیاں تھیں سب آپ نے واضح کر دیں۔ قافلہ کچھ دنوں کے بعد مکے واپس آیا۔ مکے سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک مقام تھا جو اس وقت مرو الزہران کے نام سے معروف تھا۔ آج وہ وادی فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ مرو الزہران آ گیا تو میسر نے کہا، محمد اونٹنی کی تیز رفتار کر دیں، لپک کر خدیجہ کے پاس جائیں، خدیجہ کے پاس جائیں، انہیں کامیابی کی خوشخبری سنائیں۔ آپ نے اونٹنی کی رفتار تیز کی، دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے۔ اونٹنی ریگزار کی تپتی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہی ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گڑ دیں کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو خدیجہ آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھیں۔ آپ سے بہت محبت سے ملی، خیریت سے واپس آنے پر مبارکباد دی۔ پھر آپ نے بڑے اچھے اور دلکش انداز میں سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی پوری رویداد بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا نفع ہوا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہیں، دل ہی دل میں آشش کرتی رہیں۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی، آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو لبھا رہی تھی، آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے من کو مو رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ کبھی نہ ہوئی تھی۔ وہ اس سے بہت متاثر تھیں۔ پھر میسر آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسر نے بتایا کہ آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی، جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر نستور راہب کا واقعہ سنایا، آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی وہ بھی سنائی۔ میسر نے کہا، ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں حیران رہ گیا۔
سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے۔ میں بہت پیچھے تھا، اندیشہ ہوا کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا نہ رہ جاؤں۔ بڑھ کے محمد کے پاس آیا، ان کو صورتحال بتائی۔ پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا۔ اب وہ اس طرح دوڑنے لگے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی بھائی ان میں تو بہت عجیب باتیں ہیں۔ اب ناممکن تھا خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جب دیکھیے آپ ہی کا تذکرہ کرتی ہیں، جس سے ملتی آپ ہی کے گن گاتی۔ اب ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کہ کسی طرح اس امین اور صالح جوان کے دامن سے بندھ جائیں، کسی طرح سے انہیں اپنا شریک زندگی بنا لیں۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی، پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا، ہاں ٹھکرا دیا تھا، اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ آپ کی رفاقت کی یہ خواہش اتنی بڑی کہ خدیجہ اسے راز نہ رکھ سکی۔ قریبی عورتوں نے ان کی اس خواہش کو بھانپ لیا۔ ان میں ایک خاتون تھی نفیسہ بنت امیہ۔ کچھ سیرت نگاروں نے ان کا نام نفیسہ بنت منیہ لکھا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ نفیسہ کی والدہ کا نام منیہ تھا اور امیہ ان کے والد کا نام تھا۔ ہاں تو نفیسہ نے خدیجہ سے کہا، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ خدیجہ آخر کیسے، اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ تم تو بس ہاں کرو، یہ کام کرانا تو میرا کام ہے۔ پھر نفیسہ آپ کے پاس آئیں، بولیں محمد یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی؟ اب تو اپنا گھر بسا لیں۔ فرمایا میرے پاس کیا ہے جو گھر بساؤں؟ نفیسہ اچھا بتاؤ، اگر اس کا انتظام ہو جائے، ایک حسین اور مالدار خاتون سے گھر بسانے کو کہا جائے تو تیار ہو جاؤ گے، انکار تو نہیں کرو گے؟ فرمایا وہ کون ہے، کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ نفیسہ خدیجہ سے بہتر جوڑ تمہیں نہیں ملے گا، نیک کام میں دیر کیا، یہ جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ خدیجہ کے اخلاق و دانائی سے آپ بہت متاثر تھے، آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا، لیکن ان سے نکاح یہ تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگا لیا لیکن ترس کے رہ گئے۔ فرمایا لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا وہ سونے کی چڑیا اس ویرانے میں بسیرا کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، اس کو باغ میں لانا میرا کام ہے۔ آپ ابو طالب کے پاس پہنچے، سارا ماجرا بتایا۔ ابو طالب نے سنا تو حیران ہوئے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ بولے تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون، مال و دولت، جاہ و نسب والوں کو ٹھکرا دے تو تمہیں اپنا دلہا بنانا کیسے پسند کرے؟ پھر بولے لیکن بیٹے ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ تعجب کی بات تو ہے نہیں، تمہارے پاس سونے چاندی تو نہیں ہے، لیکن تم خود ایک ایسا انمول خزانہ ہو جس کے سامنے یہ ساری دولت دنیا ہیچ ہے۔ فرمایا چچا مجھے نہ مال کی حوث ہے نہ اس محرومی کا کوئی غم۔ ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا، خدیجہ کے چچا عمر بن سعد کے پاس گئے، ان کے بھائی عمر بن خویلد سے بھی ملے، آپ کی طرف سے خدیجہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام اس وجہ سے دیا کہ ان کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے اس برکت کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفاء خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، خطبہ بہت عمدہ تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے آپ کی شخصیت سے کس درجہ متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں، ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو، وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے،
اسی طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی۔ خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔